آسان ہو سنساریاں مشکلات سنساریاں چندیاں بچ صفتاں نظر جو آندیاں چندیاں بچ صفتاں نظر جو آندیاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں چنگیاں چنگیاں لال لالو پیاریاں دل تے نال کے مصطفیٰ دا اے یار دل تے نال کے مصطفیٰ دا اے یار ویکھ لئی پھر دل دیا کل ویکھ لئی پھر دل دیا کل چنگیاں چنگیاں پیاریاں میں چنگیاں چنگیاں لالو مشکلات آسان ہو سنساریاں چنگیاں دے بڑ لڑ لگیاں میری جھولی پھڑ پے سبحان اللہ اوے جڑیو ادھر تو جو باہر نکالے کر دیو چنگیاں دے میں لڑ لگیاں میری جھولی وچ چنگیاں دے میں لڑ لگیاں میری جھولی سبحان اللہ واجب الاحترام گرامی قدر میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے اپنے قرآن حکیم کے 19ویں پارے پہ ایک اپنے ولی کا ذکر کیا اپنے ایک محبوب بندے کا ذکر اپنے ایک دوست کا ذکر کیا اور وہ ذکر ہے اس ولی کا جو جناب سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے ملکہ بلقیس آ رہی تھی کشن ہوا ہے اس کے آنے سے پہلے آپ نے سب کو اکٹھا کیا جنات بھی انسان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بولو ذرا سبحان اللہ آپ نے سب سے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے اس کا وہی تخت چاہیے جو 80 گز لمبا ہے سبحان اللہ
40 गज चौड़ा है, 19 गज 30 गज उसकी ऊंचाई है। वही तख्त मुझे चाहिए ताकि मलका बिल्किस को पता चले सुलेमान के नौकर भी ऐसा कर लेते हैं। और अल्लाह ने वही तरफ तवज्जो करी। अब एक जिन खड़ा हुआ और जिन कहता है मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाओगे? तो कहा इतनी देर में लाऊंगा कि मजलिस कायम रहे। सुभान अल्लाह। ठीक है, आपने फरमाया मजलिस का कोई पता नहीं किस टाइम खत्म। ऐसे मुझे जल्दी चाहिए, ऐसे भी मुझे जल्दी चाहिए। वो बैठ गया। उस मजलिस के नुक्कड़ से एक बिल्कुल कमजोर नहीं दुबला पतला महसूस होता था, ज्यादा चल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नहीं सकता है नहीं। खड़ा हुआ कहने लगा हुजूर इजाजत फरमाए तो मैं लाता हूं। साफ कोठरी वो बंद है 600 औरत उस पे पहरेदार है। देख ले हजरत फरमाया देख अपने वजूद को देख, अपनी करामत और जिसामत को देख, सोच के बात कर। सारी दुनिया हैरान थी। बड़े बड़े हैकल सरकश बड़े बड़े दीव देह बड़ी खलकत थी। बड़े बड़े जिन ताकत बनाए बैठे थे वो हंसते रहे। ये उठाएगा तू उठाएगा जी उठाऊंगा। कितनी देर में लाओगे? उसने कहा हुजूर आंख झपके बंद नहीं होगी, बंद करना हो रहा है। और है झपकना और है, बंद करने में देर लगती है, झपकने में देर। तो फरमाया आंख झपकेगी। हुजूर वो तख्त जो 1.5 महीने की मुसाफत पे है, 7 कोठरियों में बंद भी है, वो आ जाएगा और किसी को नजर भी नहीं आएगा। बस इतना होगा कि कदम में आएगा। ना दरवाजे टूटेंगे, ना मोती टूटेगा, ना पहरेदारों को पता चलेगा, ना उड़ता हुआ कोई देखेगा। एक बलि की करामत में और कितने करामत है, कोई भी इसको नहीं देखेगा, बस आप देखेंगे आपके कदमों में होगा। लोग हंसने लगे, कहने लगे बाबा बोलने बड़ी मुश्किल ना ले ते एक ही में तो तवज्जो करता बैठे हैं। सुभान अल्लाह। लाओ तो उसकी तरफ देख, लाओ आप झपकी ना, लाओ हुजूर नीचे देखो। सुभान अल्लाह। वलीद की करामत का मुनकर ना बोले। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत का इनकार कर सकता है? जेड़ा इनकार करेगा ना मुस्लिम है। अल्लाह अकबर। देखा तो नीचे अनम्मा राहु मुस्तक़िलन इंदहु क़ाला हादा मिन फ़ज़ल रब्बी। देखा नीचे तो फौरन कहने लगे मेरे मालिक तेरे 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 फजल, मेरे रब का फजल है, ये तेरा फजल है, तेरा करम है। आने वाहिद में, एक लहजे में, एक साथ में। ओ भाई करामत कहते ही उसे है,
جو لوگوں کی عقل میں آ سکے. جہاں لوگوں کا عقل کام چھوڑ دے وہاں سے کرامت شروع ہوتی ہے. جہاں کرامت کی انتہا ہے وہاں نبوت کی ابتدا. جہاں نبوت کی انتہا ہے وہاں میرے نبی کی نبوت کی ابتدا ہے. اور توجہ کرنا بھائی ہے سب کچھ بولو سبحان اللہ. دیکھا تو سامنے موجود تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا میرے مالک میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے بظاہر تو کمزور ہیں لیکن ولایت میں اتنی پاور رکھتے ہیں. وہ اتنا بڑا تخت جس کو سینکڑوں لوگ اٹھائے تو اٹھتا ہے اور دروازہ نہیں ٹوٹا گرم بھی نہیں ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور 1.5 مہینے کی مسافت آنے واحد میں لکھا ہے کتابوں میں اس اللہ کے ولی کی کرامت کی اتنی تاثیر تھی وہ زمین سے اندر سے زمین کو چیر کے تخت بنا. چلو زمین چیرے کچھ مٹی تو لگے گی نا کچھ گارا لگے گا کہیں سے گزرے گا لیکن اتنی بڑی کرامت کہ جب وہ تخت سامنے تھا کوئی چیز بھی نہیں ہلی اس کا موتی تک بھی نہیں ہلا. یہ اللہ کے سلیمان علیہ السلام کے ولی کی یہ شان ہے تو بتاؤ میرے نبی کی امت کے ولی کی کیا شان ہے. سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کی امتی ہیں ان کے ہمارا نبی شان والا ہمارے نبی کے صحابہ شان والے ہمارے آقا کی امت کے ولی تمام نبیوں کے ولیوں سے بڑی شان والے ہیں. ان میں کروڑوں لاکھوں کروڑوں اللہ کے ولی اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں کہ ولیوں کا بادشاہ بھی ہے ولیوں کا سرتاج بھی ہے ولیوں کا بادشاہ بھی ہے ولیوں کا سردار بھی ہے اور جو اس کو نہ ماننے پر ایک بندہ نہیں ہے. جی ولی مہر وہ لگاتا ہے وہ کون ہے سبحان اللہ شہباز اللہ مکانی قدیل نورانی غوث سمدانی حسن حسین کے جانی الشیخ عبد القادر جیلانی 11 والا پیر جن کی ولادت بھی اعلیٰ جن کا بچپن بھی اعلیٰ جن کی جوانی بھی اعلیٰ جن کا زہد بھی اعلیٰ جن کا توکل بھی اعلیٰ جن کا تقوی بھی اعلیٰ جن کا بھر بھی اعلیٰ جن کا علم بھی اعلیٰ جن کا حلم بھی اعلیٰ جن کے مجاہدات بھی اعلیٰ جن کی کرامتیں بھی بے شمار جن کی کرامتیں لا تعداد اور ولیوں کا سردار بھی ہے عالموں کا سردار بھی ہے قاریوں کا سردار بھی ہے مفسرین کا بھی سردار ہے کرامتوں کا بھی بادشاہ ہے. وہ عام آدمی نہیں ہے وہ حسنی بھی ہے وہ حسنی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے وہ سید بھی ہے وہ گیلانی بھی ہے وہ بغدادی بھی ہے. وہ اس شان کا مالک ہے کہ کہتے ہیں کہ جب پیران پیر روشن ضمیر کی جب ولادت ہوئی پورے گیلان میں 1100 بچے پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب میں سارے بچے پیدا بیٹی کوئی نہیں تھی اور جب آپ گیلان میں پیدا ہوئے تو گیلان میں اللہ پاک نے آپ کی وجود کی برکت سے 1100 بچے عطا کیے. اس مہینے میں جس مہینے میں آپ تشریف لائے اس مہینے میں پورے گیلان میں بچی کوئی نہیں پیدا ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ 1100 حضرت کی برکت سے وہ جو پیدا ہوئے وہ اللہ کے ولی اللہ کے محبوب بندے بنے. یعنی یہ بادل ذات بنی ہے اللہ نے ادھر سے ان کو ولی بنایا ہے
اور یہ حسبی بھی ولی ہے, کسبی بھی ولی ہے جی. اللہ پاک نے دونوں طریقے سے حضرت تو حضرت کی ولادت کا دوسرا سال ہے. تو چاند کا پتہ نہیں چل سکا رمضان کا کیا جو روزہ ہے کہ نہیں. گیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, جب رمضان آتا ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا, دن کو دودھ نہیں پیتا. اگلے سال جب یہ چاند شبہ ہوا نا, بھئی آج چاند کی رات تھی کہ نہیں, کیونکہ اس ٹائم جدید دور تو تھا نہیں, سائنسی دور تھا نہیں. اس ٹائم اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ظہور ہوتا تھا, اللہ کے ولی بتایا کرتے تھے. تو سارے لوگ آئے حضرت کے بابا کے پاس اور کہنے لگے پتہ نہیں چلا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں, تو بتائیے آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں, آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بچے نے, ان کی یہ کرامت ہے, اتنا نیک بخت ہے کہ دن کو یہ دودھ نہیں پیتا. تو ہم پتہ کرنے آئے ہیں, ابھی تک ہم نے کھایا پیا نہیں ہے, اگر پتہ چل گیا تو روزہ رکھ لیں گے, نہ پتہ چلا تو پھر کھا پی لیں گے. تو حضرت نے فرمایا میرے عبد القادر جیلانی نے صبح سحری کے ٹائم دودھ پیا تھا, اس کے بعد دودھ پینے سے انکار کر دیا. پتہ چلا کہ آج رمضان کا پہلا گیلان میں حضرت کی یہ ولادت کی کرامت مشہور ہوئی. اور آپ کی جب ولادت ہوئی, آپ کے بابا کا نام ہے شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں جس رات عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی اسی رات مجھے اللہ کے نبی نے جانا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی پر صحابہ, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی اور فرمایا اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو, یا ابا صالح آتاک اللہ ابن صالح وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسيكون له شان عالی فی الانبیاء والاقطاب. فرمایا تمہیں مبارک ہو جو بچہ تمہارے پاس آیا ہے, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, محمد کا بیٹا ہے, یہ محمد کا بیٹا ہے. فرمایا یہ صرف بیٹا ہی نہیں ہے, یہ ہمارا محبوب بھی ہے اور بخت والا بھی ہے, اور اس کی شان ولیوں میں اس طرح ہوگی جس طرح میں محمد کی شان نبیوں میں ہے. عبد القادر جیلانی اگر سلیمان علیہ السلام کے ولیوں کی بڑی کرامت ہے, بڑا شان ہے, بڑا مقام ہے, عبد القادر جیلانی کی شان بھی کم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اتنی کرامتیں ہیں جتنی یہ آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے نا, اس سے بھی بڑھ کر حضرت کی کرامت. سبحان اللہ, بولو ذرا سبحان اللہ. اگر ان کے ولی کا بڑا مقام ہے, اتنی بڑی کرامت ہے, تو سنیے میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا سبحان اللہ, سبحان اللہ, بلال پیر کا, کیارے والے لجپال کا. آپ خود فرماتے ہیں لو انکشفت عورت کل مریدی انا بالمشرق وانت بالمغرب لسترتها. فرمایا کہ میں مشرق میں ہوں, میں
مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو اور وہ سو رہا ہو اور اس کی پگڑی سے چادر ہٹ جائے تو اللہ نے عبد القادر جیلانی کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ ہاتھ لمبا کر کے میں اس کی چادر بھی شیک کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے عبد القادر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا میں اللہ کا ولی، میں اللہ کا دوست، میں اللہ پاک کا پیارا ہوں۔ پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ جب میں درس میں جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے تو میرے دائیں بائیں فرشتے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، میرے دائیں بائیں فرشتے ہوا کرتے تھے اور اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھنا چاہتا تو آواز آتی تھی اے بچیو ذرا جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ میرے کنا میں آواز آتی، میرے کنا میں آواز آتی کہ بچیو ذرا حضرت کو جگہ دے دو، عبد القادر کو جگہ دے دو، یہ اللہ کے ولیوں کا بادشاہ ہے۔ تو وہ بچوں کو آواز پہنچتی، اس دن سے مشہور ہو گیا کہ اللہ کا مادر ذات ولی ہے۔ اسا ایویں تنامن دے پیران پیر نے ایویں تنامن دے پیران پیر کی شان برکتیں ایسی کرامتیں ایسی آپ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی ہم تو ایک 5 وقت کی نماز کو قید نہیں کر سکتے، 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، زندگی کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ عبد القادر جیلانی 25 سال کہتے ہیں میں مجاہدات کرتا رہا جنگل میں اور درختوں کے پتے کھا کر اللہ کی بات کہتے ہیں کہ میں 15 سال پورے 40 سال کی رات میں 15 سال پورے میں اس وقت تک رات کو بیٹھا نہیں جب تک میں نے قرآن پورا پڑھا۔ پھر شان تو بنے گا، پھر مقام تو بنے گا نا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں میں مجاہدے کر رہا تھا تو وہاں سے میں گزرا تو جھاڑیوں میں خنزیر منہ چھپائے کھڑا تھا تو میں نے کہا وہ سارے جانور بھی حضرت سے پیار کرتے تھے نا، جو بندہ اللہ کا ولی بن جائے نا تو پھر شیر بھی لوگ آپ نے سنا نہیں حضور کی اماں کی بکریاں، اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی عبادت شیر کیا کرتے تھے، کیوں انہیں پتا تھا یہ جس کی بکریاں ہیں یہ اس اماں کی بکریاں ہیں جس نے محمد کو دودھ پلایا۔ تو شیر کیا، چیتے کیا، بھیڑیے کیا، حضرت مسلم جھک کر آگے چلے جاتے مانوس ہوتے تھے، بیٹھتے تھے تو دیکھا وہ خنزیر میں جنگل میں رہتا تھا، جھاڑیوں میں منہ چھپائے کھڑا ہے۔ حضرت نے اسے فرمایا خیر ہے آج جھاڑیوں میں منہ چھپا کے کھڑا ہے، پہلے تو چلتا پھرتا ہے، تجھے کوئی پریشانی ہے اور ٹینشن ہے، کیوں کھڑا ہے چھپائے ہوئے منہ، باہر منہ نکال۔ وہ باہر منہ نکالا، اس نے حضرت سے بات کی اور کہنے لگا حضرت آج میں منہ جھاڑیوں میں چھپا کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ پاکا آج میں نے کسی نیک بندے نے متھے نہ بولو تو صحیح نیک بندے کے متھے لگانا کیوں؟ کل میرے سامنے ایک بے نمازی میرے متھے لگا، سارے دن اس کی نحوست سے مجھے کھانا نہیں ملا، میں
کی ہے, اللہ نے دعا قبول کی ہے, عبد القادر جیلانی بنا دیا ہے. آپ میری روزی سونی ہے جی. او بھائی اے بے نمازی اگر متھے لگ بنے تے اوندا اثر اتنا ہے کہ روزی نہیں ملتی. جس گھر میں سارے بے نمازی ہیں, کہنے گا روزی برکت کوئی نہیں جی, لکھا کماتے تھے ککھا ہو گئے, کچھ ملیا کوئی ہے جی. 10 بندے کمانے والے, بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا, دعائیں قبول نہیں ہوتی, بچے بات نہیں مانتے, بچیاں مرضی کرتی ہیں. وہ جی پورا کوئی نہیں, اور تو لاکھ کما, تو کروڑ کما, تیرے کام میں برکت نہیں آئے گی. برکت تب آئے گی جب تو محمد کا غلام. تھوڑی میں برکت ہوتی ہے, گھڑی میں نہیں, تھوڑی میں برکت ہوتی ہے جو بڑھتی ہے. برکت والی چیز تھوڑی ہوتی ہے. تو میرے پیارے بھائی, جو تو زندگی بھی گھلائے گا, دن رات محنت بھی کرے گا, ہڈیاں بھی کھپائے گا, زور بھی لگائے گا, اور رات کی نیند بھی برباد کرے گا, سفر بھی کاٹے گا, تیری روزی میں برکت نہیں آ سکتی. ہمارے نبی کی شریعت کہتی ہے تیرے رزق میں برکت, راحت, سکون اس وقت آئے گا جب تو عبد القادر جیلانی کا غلام بن جائے گا. حضرت فرماتے ہیں, توجہ ہے, فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں سے گزرنے لگا, میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا. چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے, جنگل میں رو رہا ہے, زاروں قطار رو رہا ہے, اور پھر جناب والا کہتا اللہ مجھے معاف کر دینا, اللہ مجھے معاف کر دینا, اللہ مجھے معاف کر دینا. فرمایا میں اس کے قریب گیا, اس کے ساتھ بیٹھ گیا, اس کو پیار کرنے لگا, اور پھر میں نے اس بچے سے پوچھا, او بچے مجھے کس نے رلایا ہے, کس نے مارا ہے, کس نے سزا دی ہے؟ کہنے لگا کسی نے مارا نہیں ہے اور کسی نے کچھ سزا نہیں دی, میں تو اللہ سے ڈرا ہوا, میں تو اللہ سے ڈرا ہوا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اور اللہ پاک سے جہنم کی آگ سے میں بچنے کے لیے رو رہا ہوں, آنسو بہا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں اس کی باتوں نے میرے دل پہ اثر کیا, مجھ پر گریہ تاری ہو گئی. میں نے کہا وہ چھوٹے سے بچے, وہ چھوٹے سے بچے اتنی چھوٹی عمر میں یہ والا درد کیسے مل گیا, کہاں سے مل گیا, یہ بے قراری کہاں سے آ گئی, اللہ کی یاری کہاں سے آ گئی. یہ جنگل میں آنا تو ولیوں کا کام ہے. وہ چھوٹے بچے تو یہاں کیوں آیا, کیسے تیرا دل جاگ اٹھا اور تجھے خوف خدا نصیب ہو گیا, جہنم سے ڈر گیا ہے. کہنے لگا او بابا جی بات یہ ہے, میں اپنی امی کے ساتھ چولہے پہ بیٹھا کرتا تھا, وہ روٹی پکا کے مجھے کھلایا کرتی تھی. جناب والا میں روٹی کھایا کرتا تھا. میں نے اپنی اماں کو دیکھا, وہ جب آگ جلاتی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے, ککھ لے آتی ہے, اور پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے آتی ہے, اور پھر اس ککھ کے اندر اوپر چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے اور آگ جلاتی ہے. وہ پھر ان چھوٹی لکڑیوں کو لگتی ہے, جب لکڑیاں اچھی طرح جل جاتی ہیں اور اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے, پھر وہ موٹی موٹی لکڑیاں لے آتی ہے, بڑی لکڑیاں لے آتی ہے, اور پھر ان لکڑیوں کو جلاتی ہے, ان کو آگ لگ جاتی ہے. ایک دن یہ منظر میں دیکھ رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خوف آ گیا کہ اگر اللہ پاک کو قیامت کے دن جلال آ گیا اپنی جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے, کہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں اور غریبوں کو جہنم میں نہ ڈال دے. اس دن سے میرے دل میں خوف پیدا ہوا ہے, اس دن سے مجھے رونا ہی آ رہا ہے. روزانہ جنگل میں آ کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ پاک مجھے بھی بچا, میری اماں کو بھی بچا, میرے بابا کو بچا, میرے بہن بھائیوں کو بچا. جہنم کی آگ کے اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. جب اس بچے نے یہ بات کی, سیدی مرشدی مولائی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رونے لگے اور پیار کرنے لگے. فرمایا او بچے اینے درد لے آنی کتوں, اینے درد لے آنی کتوں,
آپ کی اتنی زہد، اتنا تقویٰ، اتنی بزرگی، اتنی محنت، اور پھر حسن حسین سید رنگ وہ لگا، رنگ وہ لگا۔ شیخ فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی عبدالقادر جا، میں نے تمہیں صرف علی نہیں بنایا، علی کا بادشاہ بنایا۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئی حضرت کو، بڑی بڑی کہتے ہیں میں جو ہے میرا پیر کا پیار کرے گا نا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب، فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا، مجاہدات میں تھا، تو یکدم مجھے پیاس لگی، یکدم میں نے دیکھا آسمان پہ ایک بادل آیا اور وہ برسنے لگا، اس میں سے پانی آنے لگا، پھر اس کے بعد پھٹ گیا، اس میں سے روشنی نکلی، اسی روشنی میں سے آواز آ رہی تھی عبدالقادر میں تیرا رب مان رہا ہوں، آج کے بعد ساری حرام چیزیں میں نے تیرے لیے حلال کر دی ہے، آج کے بعد تیرے لیے نماز میں نے معاف کر دی ہے، آج کے بعد تم نماز نہ پڑھنا بس میں نے معاف کر دی ہے، اور تو جو چاہے کھا پی جا، اب جنگل میں جا رہا ہے بازار میں چلا جا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل پر یہ بھی رکا ہوا توجہ ہے، آپ کے تصور بغداد لے کے جانا چاہتا ہوں، ادھر سے لنگر میں سبق پڑھنا چاہتا ہوں کہ لنگر آپ سب کو مل جائے، میرے صدقے میرے نبی مطلب ہو جائے، بولے گا کہ تجھے بولا گا، توجہ کرنا۔ ادھر جب پیر فرماتے ہیں میں نے وہیں سوچا، میں نے کہا میرے جد امجد مولا حسین پر نماز معاف نہ ہوئی، کربلا میں جان دے رہے تھے، حسن پہ نماز معاف نہ ہوئی، علی اکبر کی نماز معاف نہ ہوئی، قاسم قربانیاں دے رہے تھے نماز معاف نہ ہوئی، کربلا کے ٹکڑے پہ امام علی مقام اپنی جان پیش کر رہے تھے، نماز معاف نہ ہوئی، میرے بابا علی پر نماز معاف نہ ہوئی، میرے نانا محمد پہ نماز معاف نہ ہوئی، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم چکے میں گئے نماز معاف نہ ہوئی، عبدالقادر تو کون ہوتا ہے تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا حملہ ہے، اور اللہ حول ولا قوت الا باللہ، جب میرے نانے نے نماز پڑھی ہے تو میں ضرور پڑھا گا۔ اے شہر تکبیر، نعرہ رسالت، اور توجہ کرنا میرے پیارے بھائی، طرف توجہ کرنا، جن کی کانوں سے توجہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وسوسہ لگا، میں اتنا بڑا کہاں سے آ گیا، میں تو اپنے بابا کا نوکر، میں تو مولا حسین کا نوکر، میں تو اپنے نانے کے دین کا نوکر، میں تو جناب ابراہیم ملت حنیفیہ کا پیروکار، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اوپر منہ کیا اور میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جناب والا بادل چھٹ گیا، روشنی ختم ہو گئی، اور اس بادل میں سے مجھے آواز آنے لگی، اے عبدالقادر میں نے تجھ پہ حملہ کیا، میں نے تجھے آزمانا چاہا، تیری نیکی برباد کرنا چاہا، اور تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ فرمایا موسیٰ ایک حملہ کیا، اس سے میں نے تیرا بار خطا کیا، اب دوسرا حملہ کرنا چاہتا ہے، علم کا تکبر دے کے مجھے پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا سن لے عبدالقادر جیلانی کو علم نے نہیں بچایا، میرے نانے محمد کے اللہ نے بچا لیا۔ اللہ اکبر، پھر آواز آنے لگی عبدالقادر میرا داؤ تجھ پہ نہیں چل سکتا، میں نے اس داؤ سے 70
لیکن تجھے میں گمراہ نہیں کر سکتا الا عبادک منہم المخلصین. فرمایا تو اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، مجھ میرا دل ڈرتا ہو نہیں چلتا. پھر جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا فون نکل گیا، آپ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے اس امتحان میں مجھے کامیاب بنا دیا. عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جب آپ کامل بن گئے، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، ولی بن گئے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتے مجاہدے کرتے میں کتب بھلی بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم نہ ہو تو وہ جاہل ہے، ولی نہیں بن سکتا. شریعت پہلے ایک طریقے بعد میں ہے. پہلے شریعت سیکھو، حضور کا دین سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، شریعت کے مسائل سیکھو، پھر تربیت کی طرف آؤ، پھر دیکھو رب کیسا ہے. اتنی پاور کہتے ہیں کہ آپ کے مجمع میں 70,000 بندے ہوتے ہیں اور نہ سپیکر نہ کچھ بڑا بڑی وقت تھا. یہ جگہ بڑی بنائی تھی حضرت نے. آپ منبر پہ بیٹھتے اور بیان کرتے، آپ کی آواز جیسے پہلا آدمی سنتا تھا اسی طرح آخری آدمی سنتا تھا. حضرت کی آواز کی کرامت تھی. لکھا ہے کتاب میں ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے ہیں، اوپر سے چیل آتے نا شور بچا دے. حضرت بیان کر رہے ہیں، جب بیان ہو رہا ہونا حدیث کا قرآن کا کوئی عالم بھائی ادھر ادھر توجہ کرنے والا محروم جاتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے. یہ آداب ہوتے ہیں جب بیٹھو بالکل سونا بیٹھو، سونا بیٹھو، سونا سنو اور ایک دعا کرو اللہ سیاں کوئی صاحب اس بیان کے جملے میں کوئی نقطہ عطا فرما دے، کوئی رہنمائی میری کر دے. رہنمائی کسی ایک جملے سے ہو جاتی ہے. اللہ پاک کے جملے سے بندے کی کایا پلٹ دیتے ہیں. یعنی ایک جو ڈاکو تھا، بندے مار کے لوٹتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور حاجیوں کو لوٹا. تو جب سردار حاجی نے اس سے پوچھا وہ سارا لشکر چوروں کا وہ کھا رہا ہے شکر حاجیوں کی، تو اللہ کے ولی عبداللہ بن سال تشتری نے اس کے سردار کو کہا کیوں نہیں کھاتا، لوٹ تو لیا. کہنے لگا میں روزے سے اگلا جملہ جس سے اس کی تقدیر بدلی. وہ کرتا تو حاجیوں نے لوٹ دے رکھدہ روزے ہیں، تیری کڑی عبادت ہے، اے روزے کھا دے. کہنے لگا کوئی رستہ ہو تو سنا تھا ہونا چاہیے. یہی جملہ اس کا اللہ نے قبول کیا وقت کا ولی بنا. بھائی آپ آئے ہو نا خوش نصیب کو سنو کوئی جملہ تو دل میں اتر جائے گا، پھر جب اترے گا زندگی بدلے گی. کوئی فقیر کو بھی دعا میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ ہمیں برکت نصیب کرے. سنو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تحلیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں آپ کا مزار اقدس ہے. آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے. ہزاروں لوگ توبہ کر کے ڈاکو آتا توبہ، لٹیرا توبہ، زانی شرابی بے نماز حضرت کے جملے سنتا. اتنے اندر نور تھا نا بھائی، اندر نور تھا، اندر بندہ کھایا ہوئے حرام کیونکہ زبان کڑا سر اندر نور تھا. بس ایسے ایک جملہ بولتے بولتے بے ہوش ہوتا. آؤ میں آپ کو سناؤں، جاگ رہے ہیں آپ؟ پیران پیر روشن زمین ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے نا، تو پھر آپ کے بزرگ آپ کو لے گئے استاد کے پاس. بسم اللہ پڑھوائے، بسم اللہ پڑھوائے. بندے کہتے ہیں یار 10 سال ہوئی پھر پڑھا لیں گے، ہر سکتے پڑھائیے علی پراپتے فلانا تے فلانا. او بھائی مسلمان دے گھر جمعی ہے، اور کسی انگلش مین دے گھر نہیں جمعیہ، انگلش وہ مین دے گھر نہیں جمعیہ. ایک
قرآن کے گھر میں ہے اینو پہلے گھٹی لانی ہے کہ قرآن دینا اینو گھٹی لانی ہے کہ کلمہ دینا پہلے اینو دین سمجھا پھر اینو دنیا چھپا کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد استاد کے سامنے لے گئے مشائخ بزرگ آپ کے نانا جی بابا جی بڑے بڑے بزرگ آ گئے جس استاد کے سامنے بٹھائے آپ وہ بھی تو کوئی استاد ہی ہوگا وہ بھی تو استاد ہی ہوگا نا کہتے ہیں جب بٹھایا سامنے اس نے کہا او پیارے بچے سونے شکل والے بچے حضرت کے چہرے سے نور مصطفیٰ حسنی حسینی سے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سن میرے پیارے بھائیو جب استاد نے کہا پڑھو میرے بچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جب اعوذ باللہ پڑھایا بسم اللہ پڑھایا حضرت شروع ہو گئے فاتحہ پڑھ لی ہے بقرہ پڑھ لی ہے آل عمران پڑھ لی ہے مائدہ پڑھ لی ہے انعام پڑھ لی ہے اعراف پڑھ لی ہے انفال پڑھ لی ہے توبہ پڑھ لی ہے ہود پڑھ لی ہے پہلا سپارہ دوسرا سپارہ تیسرا سپارہ چوتھا سپارہ 10واں سپارہ 11واں 12واں سپارہ 13واں 14واں سپارہ 15واں پارہ پڑھ کے سارے عالم نبی بیٹھے ہیں بچہ جو شروع ہوا ایسا قرآن پڑھتا گیا سب پر وجد طاری ہو گیا ادھر قرآن ادھر میرے مصطفیٰ کے ولی کی زبان طاری ہو گئی وجد طاری ہو گیا پورے 15 پارے سنا دیے ایک مجلس میں اللہ اکبر احسنت احسنت کی آواز آ رہی تھی ماشاءاللہ تبارک اللہ کی آواز آ رہی تھی بچے آگے بڑھ کہنے لگے استاد محترم میری ابا 15 پاروں کے حافظ ہے جب میں پیٹ میں تھا صبح میری ابا قرآن پڑھتی تھی وہ بھی قرآن پڑھتی تھی آٹا گوندتے قرآن پڑھتی تھی روٹی پکاتی تو قرآن پڑھتی تھی اللہ اکبر جب بھی کوئی کام کرنا چلنا پھرنا وہ قرآن پڑھتی تھی قرآن کی تاثیر جیسے باہر آتی تھی ویسے اندر جاتی تھی وہ میری اپنا زبان سے پڑھتی نہیں ادھر دل سے پڑھتی نہیں میں اندر سنتا رہا اپنا کی دعا کی برکت سے میں نے قرآن مجید کے 15 پارے اپنا کے پیٹ میں یاد کر لیے یہ ہے عبدالقادر اللہ چورا دیکھا اس نے ایک دن بازار میں اس کو میرے پیارے بھائیو سنو سونے کپڑے پاندے ہو اللہ کا مبارک کرے اللہ کبھی کبھی محتاج نہ کرے سونے اندر بھی سونا ہوئے دوباروں بھی سونا ہوئے تے اللہ کے بنیاں بھی سنت ہے نبی سے بھی سنت ہے گائے کپڑے پہننا اور پھر جمعے والے دن گائے کپڑے کو شروع کرنا یہ سفید تو میرے محبوب کی سنت ہے نا تو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جمعہ اور نماز پڑھانے آتے سونے کپڑے پہنے عبدالقادر جیلانی 1000 درہم کا سونا پہنے 2000 درہم کا خوبصورت جمعہ چور کی نگاہ پڑ گئی بازار سے آتے ہوئے وہ پیچھے لگ گیا شام کو بابا جی گھر جائیں گے اس کو لٹکائیں گے میں لے جاؤں گا اللہ اکبر بڑی مشہوری ہے
بات ہے وہ جناب والا پیچھے پیچھے چلا حضرت کا گھر دیکھ کے چلا گیا شام کی تاک میں رہا جب شام آئے گی تو اندر جاؤں گا جبہ لے جاؤں گا دوسرے بازار میں اور یہ کہوں گا عبدالقادر جیلانی کا ہے پھر تکڑے پیسے ملیں گے کہتے ہیں میں کوئی چور کہتا ہے میں جناب والا جب رات ہوئی شروع رات میں اندر چلا گیا حضرت کی کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہے بڑے کمرے نہیں ہیں ایک ہی کمرہ ہے فقیروں کے تو جنت میں محل بنتے ہیں اللہ اوپر ایک ہی کمرہ ہے حضرت کا وہ کھوٹی پہ لٹکا ہوا ہے حضرت رات کو ہم سوتے ہیں اللہ والے اس کی محبت میں روتے ہیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں آپ جناب مصلی پہ کھڑے ہو گئے پھر نماز ہے پھر قرآن ہے یاسین المرسلين على صراط مستقيم پیر پڑھ رہا ہے لجپال پیر پڑھ رہا ہے ساری رات قرآن کی عشق میں مستی میں کھڑا ہے قیام میں ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے نیک بندے ہیں ان کی نشانی یہ ہے دنیا سوتی ہے وہ میرا قرآن پڑھتے روتے ہیں قرآن گاتا ہے اپنی قوم کے قرآن کی طرف لانا چاہتا ہے اور اس پر جب خوش ہوگی تو بخشش ہو جائے اللہ قرآن میں اپنے محبوب بندے کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت چور کوشش کرتا رہا جبہ ڈھونڈتا رہا جب جبے کے قریب جاتا پلائی ختم ہو جاتا اللہ پاک اپنے بلی کا جسم مال کی بھی سارا کمرہ ڈھونڈتا ہے تو اس کی بنائی ٹھیک ہو جاتی ہے حضرت کے جبے کے قریب جاتا ہے تو بنائی پھر ختم ہو جاتی ہے پھر پیچھے آتا ہے پھر لالچ ہوتی ہے قیمتی ہے لے جاؤں پھر جاتا ہے پھر بنائی ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے پھر لالچ دل کی اللہ اکبر سیاہی پھر غالب آتی ہے پھر جاتا ہے ابھی رات ڈھلنے والی تھی رحمت برس رہی ہے اندر ایک اللہ کا بندہ آ گیا کیونکہ کھڑکائی اندر آ گیا جناب والا حضرت نے چور تو بغیر اجازت کے آ گیا تھا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ باعزم ہوتے ہیں آپ نے اجازت دی آ جاؤ اندر اندر آئے تو پھر اس سے ملاقات کر رہے تھے کتابوں میں لکھا بڑے بڑے مورخین محدثین نے لکھا خضر آ گئے کہنے لگے صحیح اللہ پاک نے آپ کی ڈیوٹی لائی ہے رب اللہ ہر جگہ میں بنی آپ وہاں طے کرتے ہیں ان کو آپ ہی کام لگاتے ہیں فلاں علاقے کا ایک کتب فوت ہو گیا ہے وہاں کام وہاں بندہ چاہیے ضرور چاہیے آپ نے فرمایا صبح کو دیکھیں گے کسی اللہ والے کی ڈیوٹی لگائیں گے اس نے کہا نظام درہم برہم ہو جائے گا ابھی چاہیے بار بار اصرار کیا آپ نے فرمایا ابھی خضر نے کہا ابھی چاہیے آپ نے فرمایا اگر ابھی چاہیے تیرے آنے سے پہلے ایک بندہ یہاں پھر رہا تھا ابھی وہ نکر میں ایک جناب والا سب میں لکا بیٹھا ہے اس کو لے جاؤ وہ تمہارا کام کرے گا جناب والا اس کو لے آؤ وہ نکر میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے جناب خضر علیہ السلام گئے نکر سے اس کو پکڑا اور کہا آ جاؤ وہ رونے لگا کہنے لگا صحیح میں چورا میں معاف کرو میں چورا میں معاف کرو میں چورا میں معاف کرو فرمایا کیسی باتیں کرتا ہے میرا پیر تو کہتا ہے اللہ کا کتب
چھاپے مار رہا تھا، اس کے سینے میں منتقل کر دیا. آنے واحد میں اس کو علم شریعت بھی آیا، علم طریقت بھی آیا، اور فرمایا جاؤ خضر لے جاؤ، یہ پورے علاقے کی حفاظت کرے گا، اللہ کا دین پھیلائے گا. عبد القادر تو وہ ہے جو جائے تو اس کو بھی ولی بنے. کسی عاشق نے کہا بگڑی بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا چھوٹا